السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ کئی ساتھی یہ سوال کر رہے ہیں اور آپ نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ کیا غیر مسلم جو ہے وہ بیمار ہے اس کے لیے صحت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ وہ غیر مسلم جس کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے یا ذمہ ہے، ان کے لیے دعائیں دو قسم کی ہیں۔ ایک دعا ہے آخرت کے حوالے سے اور دوسری دعا ہے دنیا کے بارے میں۔ تو آخرت کی دعا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کرے، یہ جنت میں داخل کرے، یہ جہنم سے آزادی دے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اسے ملے، تو اس طرح کی ساری دعائیں جو ہے نا یہ تو حرام ہے۔ قرآن مجید میں بھی جو ہے یہ حرام ہے اور احادیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو کافر کے لیے اس طرح کی دعا، بخشش کی دعا جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے وہ کرنا بالکل حرام ہے۔ دوسری قسم کی دعا جو ہے وہ دنیا سے اس کا تعلق ہے، جیسے مال کی کثرت کی دعا یا اولاد کی دعا یا اسے بیمار ہے تو اسے شفا ملے، یا اس طرح کی جو دنیا سے متعلقہ دعائیں ہیں، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ دعا دینا جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ ایک سبب اس کا تالیف قلب ہونا چاہیے۔ اور اس کے جائز ہونے کا سبب ایک تو یہ ہے کہ کہیں بھی احادیث میں اس حوالے سے ممانعت نہیں ہے، تو جب ممانعت نہیں ہے تو پھر جو ہے یہ جواز پہ دلالت کرتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جیسے سنت میں واضح ہے کہ کافر کو دم کیا جا سکتا ہے، تو دم بھی جو ہے نا یہ بھی شفا کی دعا ہوتی ہے۔ اس سے بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ دنیاوی کوئی جو ہے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس میں مصلحت بھی ہے کہ کافر کی تعریف قلب ہے اس میں، اور یہ بہت عظیم مصلحت ہے جو شریعت کا ایک مقصد ہے، غیر مسلم کو جو ہے وہ اسلام کی طرف راغب کرنا۔ تو پیارے رسول علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے، جو آپ یہودی کی جو ہے وہ لڑکی کی تیمارداری کے لیے گئے تھے، پھر اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا۔ اور اسی طرح جو ہے بعض صحابہ سے بھی غیر مسلم کے لیے دنیاوی دعا کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ امام بخاری ادب المفرد میں روایت لائے ہیں۔ عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ، وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو اس کی شکل جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح تھی، اس کی جو ہے وہ لباس اور باقی چیزیں مسلمانوں کی طرح لگی۔ فسلم، تو انہوں نے اسے سلام کہا۔ اس شخص نے حضرت عقبہ بن عامر کو سلام کہا تو حضرت عقبہ نے جواب دیا وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تمہارے پر بھی سلامتی ہو، رحمت بھی ہو، برکتیں بھی ہو۔ فقال له الغلام، تو ان کا جو غلام تھا نا اس نے کہا انہ نصرانی، کہ یہ تو عیسائی ہے۔ فقام عقبہ، تو عقبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، فتبعہ حتی ادرکہ، کہ اس کے پیچھے گئے یہاں تک کہ جو ہے اس کو انہوں نے پا لیا۔ اور اسے کہتے ہیں ان رحمت اللہ وبرکاتہ علی المؤمنین، کہ اللہ کی رحمتیں برکتیں یہ تو مومنوں کے لیے ہیں، لیکن اطال اللہ حیاتک، لیکن اللہ تیری زندگی کو لمبا کرے، واکثر مالک وولدک، اللہ تجھے مال اور اولاد زیادہ دے۔ تو اس سے بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ دنیاوی دعا کر سکتے ہیں۔ اور جو ہے بہت سارے علماء نے ذمیوں کے لیے، یا جیسے ہم نے شروع میں بات کی، یا جن سے معاہدہ ہے ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کی دعا کی جو ہے وہ اجازت بھی دی ہے۔ اس میں جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا واقعہ موجود ہے کہ امام احمد جو ہے نا ان سے پوچھا گیا، مسلمان جو نصرانی سے کہتے ہیں اکرمک اللہ، اکرمک اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تجھے عزت دے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں نعم، ہاں کہہ سکتے ہیں۔ وہ اکرمک اللہ کہے گا یعنی کہ بالاسلام، کہ اللہ تجھے اسلام سے عزت دے۔ تو جو ہے نا ان ساری باتوں سے یہی بات واضح ہو رہی ہے، ساری چیزوں سے، کہ غیر مسلم کو دعا دینا صحت عافیت کی دنیاوی لحاظ سے تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال جو ہے اس کا بنیادی جو ہے نیت تالیف قلب بھی ہونی چاہیے،
کہ تالیف قلب کے لیے کہ مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کے وہ بھی اسلام قبول کر لے.